بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس کی خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایسے وقت میں وہ سب سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک کے پاس گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی دل آزاری کی اور خوب رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے اس کو جانے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں اس نے مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ ہی کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگا۔ لیکن جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے، اس کی محبت کو دیکھتے تو بڑے تعجب ہوتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، میں بہت ہی زیادہ اس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو۔ ایسے وقت میں کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے ضرور بتانا۔ میرے پیارے ناظرین، وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو میں بھی مانتا ہوں، اور وہی ذات دینے والی ہے اور تم بھی اسی کے محتاج ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا زمانہ آ گیا اور ایسے وقت میں مدینے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، اور انہی میں سے یہ جو شخص تھا یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ جو شخص ہے وہ بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد قافلے والے جو تھے وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو شخص تھا یہ بڑا ہی پرہیزگار شخص تھا اور بڑا ہی نیک ہے اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس قافلے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اور اس عورت کی جو نظر تھی وہ اسی شخص پر پڑنے لگی، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ عورت اسی شخص کی خوبصورتی کی قائل ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر بھی رک جاتا تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتی، یعنی اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی، اور وہ شخص جہاں پر بھی رکتا ایسے وقت میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا، اور اسی چیز کا بہانہ کر کے وہ عورت اسی شخص کے قریب جا کر بیٹھ جاتی اور اس کی تلاوت کو سننے لگتی۔ میرے پیارے ناظرین، دھیرے دھیرے کر کے وہ عورت بہت ہی زیادہ اس شخص کے قریب آنے لگی، اور جب اس عورت سے برداشت نہیں ہوا تو فوراً ہی وہ اس شخص سے یہ بات کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہوں، اور اگر تم نے اس چیز سے انکار کر دیا تو ایسے وقت میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی، اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلد ہی یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ شخص فوراً ہی یہ بات بولنے لگا کہ اللہ کا خوف کرو، کس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو، ابھی حج کی ادائیگی کے لیے تم جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی بات کر رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہارے حج کو قبول کر لے۔ لیکن میرے پیارے ناظرین، وہ جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہیں تھی، اور وہ ایسے وقت میں جب اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا، اور جب یہ شخص سونے کے لیے چلا گیا تو ایسے وقت میں وہ عورت ایک اشرفی کی تھیلی لے کر آئی اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ اس کے تھیلے میں جا کر رکھ دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ایسے وقت میں وہ عورت شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیاں تھیں جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی، اور میرے پاس صرف اتنا ہی تھا، اب میں کیا کروں گی، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگے کہ اگر کسی قافلے والے نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں،
ایسے وقت میں جتنے بھی قافلے والے تھے ان سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی وہ اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ تو میرے پیارے دوستوں، جتنے بھی قافلے والے تھے وہ اس عورت کے پاس آئے اور آ کر بولنے لگے کہ تمام جتنے بھی قافلے والے تھے ہم نے سبھی کی تلاشی لے لی، لیکن تمہاری اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی شخص بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس کے اوپر یہ شک بھی کریں تو یہ ایک بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارے ناظرین، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی تلاشی لینی چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، سارے قافلے والے جو تھے وہ اسی شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی ہے، ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں، کیونکہ ہم تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن یہ جو عورت ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ جو شخص ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو چوری نہیں کی تھی تو اس لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان میں اشرفیوں کی تلاشی لیتے ہیں تبھی اچانک اشرفی کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ وہ جو عورت ہوتی ہے وہ فوراً ہی بات بولتی ہے کہ دیکھا میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی یہ جو شخص ہے یہ اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ظلم کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ بات سننے کے بعد تمام قافلے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب قافلے والوں کو یہ چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو جنجیروں سے باندھا گیا۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد قافلے والے جو تھے وہ مکے کی طرف رواں دواں ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن تبھی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ آپ لوگ بھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں۔ ایسے وقت میں آپ میری زنجیروں کو کھول دیجئے اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد دوبارہ آپ جہاں بولیں گے وہاں لوٹ آؤں گا، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ لیکن قافلے والے جو تھے وہ اس بات کے اوپر کسی بھی حد تک راضی ہونے کو تیار نہیں تھے، اور ان میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زنجیر کھلنے کے بعد تم حج کا بہانہ بول کے یہاں سے فرار ہو جاؤ اور تم دوبارہ لوٹ کر نہ آؤ۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ جو شخص ہے وہ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا، ایسے وقت میں اس کو ایک موقع دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر بھی آ جائے۔ تو میرے پیارے ناظرین، جب سارے قافلے والے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع دینا ہی چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیروں کو کھول دیا گیا اور اسے یہ بات کہہ دی گئی کہ فلاں جگہ پر تم ہمیں آ کر مل جانا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تب بھی ہم جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ لیکن پیارے ناظرین، وہ جو شخص تھا وہ چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے چلا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، مکہ شریف پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں تو میری حفاظت فرما۔ میرے پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں تاکتے پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو گئی اور فوراً ہی وہ جو شخص تھا وہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کہا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ایسے وقت میں تو لوگ یہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ہمارا بھروسہ جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ایسے وقت میں تمہیں زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سبھی کو بتا دوں، قافلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی اچانک اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔
اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی، اور جب اس نے قافلے والوں سے پتہ کیا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ مدینہ منورہ کیسے واپس جاؤں گی۔ تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب اب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو ایسے وقت میں کسی گاؤں کے اندر جا کر میں مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ آپ سبھی کو بتا دیں، سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا اور ایسے وقت میں موقع پاتے ہی وہ عورت ایک گاؤں کے اندر پہنچ گئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں مانگنے کے لیے آتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے فوراً ہی یہ بات کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا وہ تو قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی ہی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات بولنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کیا اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو عورت تھی اپنے قافلے والوں کے ساتھ روا دوا ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، کیسے وقت میں جو عورت تھی وہ ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو؟ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی اور یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا اور وہ اسی کی اولاد ہے۔ ایسے وقت میں وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی، تو فوراً ہی وہ فقیر یہ بات کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو شخص ہے جس کے اوپر تم نے الزام لگایا تھا چوری کا، اس کے اوپر یہ بھی الزام لگا دو، اس سے تم بچ جاؤ گی۔ تو پیارے ناظرین، یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ قافلے میں جانے کے بعد زور زور سے چلانے لگتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی ہے، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دوں وہ جو شخص تھا وہ بہت ہی زیادہ پہلے سے ہی زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا تو اور زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں قافلے والے دل ہی دل میں یہ سوچتے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، کتنا اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اسے بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ تو میرے پیارے ناظرین، وہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کے اشرفیوں کو بھی چرا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا زلال آیا اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تو تجھے بہت ہی نیک مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ تو میرے پیارے ناظرین، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے
اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ جو شخص ہے وہ نیک ہے اور اس نے اس عورت کی کوئی اشرفی نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ تو بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی کہ اگر ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس شخص نے منع کر دیا تھا۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگی کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو ایسے وقت میں تو نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو میرے پیارے ناظرین، وہ ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو یہ عورت غلط ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں اسے لے جاؤ اور وہاں کھڈا کھودنے کے بعد اس کا آدھا جسم کھڈے کے اندر رکھو اور آدھا جسم جو ہے وہ کھڈے سے باہر رکھو، اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو میرے پیارے ناظرین ایسا ہی کیا گیا، اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ لیکن باقی صحابہ کرام جتنے بھی وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی، یعنی پورا واقعہ جو تھا وہ ہو بہو آپ نے سارا کیسے بتا دیا۔ تو اس بات کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے ہی میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ یہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اسی حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے ناظرین سوچئے اس چیز کو کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور انہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، تو سوچئے اس چیز کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔